السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ امن والوں نے اس دنیا کو کب سے بنایا ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن انسانیت کا سلسلہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا جنت کے اندر، جب اس کے اندر روح ڈالی تو اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے بلکہ تمام مخلوق کو سجدہ کا حکم فرمایا، کیونکہ اللہ نے انسان کو ساری چیزوں کا سردار بنایا۔ سب نے سجدہ کیا الا مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے شیطان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ تو نے میری حکم کی عدولی کی، میری بات کو نہیں مانا؟ حالانکہ شیطان ایک جن ہے، جنات میں سے ہیں، اس کا عقل و فہم اور عبادت اور علم اتنا تھا کہ اللہ جل شانہ نے اس کو آسمانوں پہ بلایا، بلکہ ایک فرشتوں کے طبقے کا سردار بھی بنایا، اتنا اللہ جل شانہ کی بات گزار تھی۔ اب شیطان کو کس چیز نے تباہ فرمایا؟ اس کا جو علم تھا، جو عنایت تھی، اس نے اسے برباد کر دیا۔ اللہ نے جب پوچھا کہ شیطان تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، تو کہنے لگا کہ یا اللہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں اور آگ کا کام ہے اوپر جانا، اور آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی کا کام ہے نیچے گرنا۔ بلکہ دلیل پیش کی تو اللہ جل شانہ نے اسے مردود قرار دیا، توپ اس کے گلے میں ڈال دیا اور جنت سے باہر پھینک دیا۔ پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا دیکھو اب یہ تیرا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اور جنت میں پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ جنت میں گھومو پھرو، یہ سارا کا سارا تمہارا ہے، لیکن فلاں درخت کے قریب نہیں جانے کا۔ تو شیطان نے چال چلی اور وہ پھل، وہ درخت کا پھل آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے کھایا، اور اللہ نے دونوں کو بھی جنت سے نکال کے زمین پہ بھیجا۔ پھر 40 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے۔ 40 سال کے بعد پھر جب دعا مانگی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کی۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ آدم بتا تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا، کیوں ایسے کی؟ اب آدم نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الظالمین۔ اللہ میں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا، میں نے اپنے آپ پہ خود ظلم کیا، لہذا مجھے معاف فرما دیجیے۔ اب یہاں پہ دونوں باتوں کا معاوضہ کیا جائے کہ شیطان سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، شیطان نے دلیل دی، اور آدم سے پوچھا، آدم نے فوراً استغفار کیا۔ اب اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یعنی ضد میں اڑے رہنا شیطان کی فطرت ہے، اور توبہ کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب جو انسان اپنی غلطیوں کا معافی مانگتا ہے، غلطی ہو یا نہ ہو، لیکن سامنے والے کو اپنے آپ سے ناراض نہ کرنا اور اس کے لیے معذرت کرنا، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور جو ضد میں اڑے رہے وہ شیطان کی فطرت ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر دیکھیں کہ ہم سارے کے سارے ایک دوسرے پر کیچڑی اچال رہے ہیں، بس کیچڑی اچال رہے ہیں جناب۔ ہر ایک کی بات کو غور سے سننا، پھر اس کی باریکی میں جانا، اس کی چھوٹی سی بات کو نکال کے بہت بڑا ایشو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اسی کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اور یہی کاروبار آج پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلو اور دین کو، دین کی محنت کو سیکھیں۔ دیکھو یہ جو تبلیغ کا کام ہے نا، تبلیغ کا کام یہ صرف مولویوں کے ذمے نہیں ہے، نہ یہ چند لوگ جو تبلیغ کے کام کو کر رہے ہیں ان کے ذمے ہے،
بلکہ اللہ جل شانہ نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے اچھے ہو۔ یا اللہ ہم کیوں اچھے ہیں؟ دیکھو ہر انسان اپنی اچھائی کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ جو تعریف کر رہا ہے اس امت کی، اس تعریف کا وجہ کیا ہے؟ وہ قرۃ للناس جو اللہ نے تمہیں ساری انسانیت کے نکالا ہے، یا اللہ وہ ساری انسانیت کے جو نکالا، میری اچھائی کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ نے جملہ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس لیے اچھے ہو کہ لوگوں کے اندر نیکیوں کو پھیلاتے اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب جو نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے منع کرنا، اس میں ظاہری بات ہے کہ لوگوں کے نفس کے خلاف جب ہوں گے وہ تو آپ ببولا ہوں گے، انبیاء علیہ السلام خصوصاً حضور علیہ السلام نے جب دعوت ابو جہل کے پاس پیش کیا، ابو جہل کا نام ابو جہل کیوں پڑا؟ وہ تو عمر بن ہشام تھے، جاہلوں کا باپ اسے کیوں کہا گیا؟ اس لیے اسے پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ جو میں پڑھوں گا اور محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کروں گا تو مجھے حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنا پڑے گا، میری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، میری زمیندارہ، میرا وزارات، میرا وزارت، میری شہنشاہی ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، میری مرضی ختم ہو جائے گی، مجھے پھر اللہ کے احکامات کو دیکھ کے اور نبی کے طریقے پہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ اس لیے اس نے لا الہ الا اللہ سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے جو مشرکین تھے، انکار کیا۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت اتاری ہے جس میں اللہ جل شانہ قسم کہا ہے، حالانکہ اللہ کو قسم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے مجھے زمانے کی یا تیز رفتاری کی، اس وقت جو جا رہا ہے پورا انسانیت کسارے میں ہے مگر چار لوگوں کے علاوہ۔ وہ چار کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایمان لے کے آیا، صالح عمل کیا، حق کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس پہ صبر کیا۔ اب ایمان تو لے کے ہم سب نے الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے پڑھا ہے، یہ ایمان ہے۔ اب عمل صالح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد سب کے کر رہے ہیں۔ اب لیکن آگے ہے وتواصوا بالحق، اب حق کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرو چاہے کسی کو کڑوی کیوں نہ لگے۔ اب ایک آدمی مجھ سے آگے کہتا ہے جی مولوی صاحب مجھے تھوڑا سا نصیحت کریں، اب میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر یہ کامیاں ہیں، تو میں اس سے کہوں گا جی بھی اللہ کا یہ ہمارے اس چیز کو اپنے آپ سے نکال لیں، وتواصوا بالحق، اب حق کی بات اس کے سامنے مجھے رکھنا ہے۔ اب جب حق کی بات کروں گا تو کیا کرے گا؟ وہ مجھ پہ آگ ببولا ہوگا، مجھے گالیاں دے گا، مجھ سے لڑنے کی کوشش کرے گا، مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں وتواصوا بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اب صبر کا دامن نہ چھوٹے تم سے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے اوپر اوجڑی رکھا جا رہا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ کے راستے میں کچرا پھینکا جا رہا ہے، آپ کے گلے میں پندہ ڈال کے کھینچا جا رہا ہے، اور جناب آپ کے گریبان کو چاک کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر مٹی پھینکا جا رہا ہے۔ کیا کمزور ہیں اللہ کے رسول؟ سپر طاقت ہیں، اللہ کا پورا طاقت ساتھ ہے، پورا کا پورا طاقت ساتھ۔ طائف کے میدان میں جب آپ کو مارا گیا تو اللہ نے فرشتوں کو اتارا کہ میرے نبی سے کہو یہ فرشتے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، جو ان سے کام لے لو، اور فرشتوں نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ فرما دے کہ طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا لے آپس میں، بیچ میں درمیان میں کچل کے مر جائیں۔ اتنی تکلیف کے باوجود کہا نہیں یا اللہ میں یہ نہیں چاہتا، یہ نادان ہے بیچارے کو کیا پتہ میں کون ہوں، یا اللہ لہٰذا اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو آپ کے دین کی پرستش کریں اور دین کو لے کے دنیا میں پھرنے والے بن جائیں۔ وہی طائف کے میدان میں سے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نکلے اور پوری دنیا کے اندر کہاں سے کہاں تک دین کو پھیلایا۔
تو آج تبلیغ والے بھی کسی کو بددعا نہیں دیتے، چاہے کتنا آپ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرو، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنی ساری تدبیریں کریں۔ تبلیغ کا کام آج تک نہ کسی سے رکا ہے نہ روک سکتا ہے، یہ قیامت کے صبح تک چلتا رہے گا، چاہے آپ طارق جمیل صاحب کو بار بار نظروں سے گرانے کی کوشش کریں، ریمنڈ کو بند کرنے کی کوشش کریں، تبلیغ والوں کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن اللہ جل شانہ کی 100% مدد ان کے ساتھ ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اپنے آخرت کو برباد نہ کریں، خراب نہ کریں، استغفار کر لیں، بلکہ سارے کے سارے جتنے بھی تم بڑے ہو اللہ کے راستے میں نکلو، 40 دن 4 مہینہ لگا کے آؤ۔ دیکھو یہ تبلیغ کا جو کام ایسا کام ہے وہ سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ نکل کر کرنے سے سمجھ میں آتا ہے۔ لہذا سارے کے سارے، اگر زیادہ وقت نہیں آپ کے پاس، آپ مصروف لوگ ہو، تو کم از کم 3 دن اللہ کے راستے میں نکلنا، یا کبھی اجتماعات ہو اس اجتماعات میں شرکت کرنا، یا شب جمعہ ہو اس شب جمعہ میں آ کے دیکھنا کہ یہ بیچارے بولتے کیا ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔